الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں. If anybody have a power to buy a tree in heaven, مگر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سچے وعدے ہیں کہ جو ایک بار سبحان اللہ کہے اس کے لیے جنت میں درخت لگا دیا جاتا ہے. ایک بار الحمدللہ کہے جنت میں درخت لگ جاتا ہے. ایک بار اللہ اکبر کہے جنت میں درخت لگ جاتا ہے. Within seconds he can buy a tree in heaven without spending any penny. ایک روپیہ خرچ کیے بغیر ہم سیکنڈز کے اندر جنت میں درخت گویا خرید سکتے ہیں. اور اللہ کا ذکر، درود پاک، کلمہ طیبہ کا ورد، تو اپنی زندگی میں ان باتوں کو انوالو رکھیے اور اس سے آپ دنیا میں بھی برکتیں پائیں گے، آخرت کی برکتیں بھی پائیں گے. ایک بار محبت کے ساتھ آواز بلند درود پاک پڑھ لیجئے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اے اللہ میں حاضر ہوں، تیرا بندہ ہوں. تو نے پیدا کیا، تو نے رزق دیا، تو نے ہمیں صحت دی، تو نے سب کچھ دیا، ایمان کی دولت تو نے دی. اے اللہ میں تیرا بندہ بن کر رہوں گا، میں تیری اطاعت کروں گا، تجھے ناراض کرنے والے کاموں سے بچوں گا. مگر آج حال یہ ہے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اب میں جو جملہ کہنے جا رہا ہوں نا وہ بڑا سخت ہے. آج حال یہ ہے کہ آج اللہ کو لبیک لوگ نہیں کہہ رہے، ایسا لگتا ہے شیطان کو لبیک کہہ رہے ہیں. زبان سے نہیں کہتے مگر سچ بتاؤ مانتے کس کی ہیں؟ صبح ہوئی، رب کا حکم تو فجر پڑھنا تھا نا، تمہاری فجر قضا ہوئی، تم نے اللہ کی بارگاہ میں لبیک کہی، شیطان کی بات کہی لبیک. ظہر ہوئی، تمہاری ظہر قضا ہوئی، تم نے کس کو لبیک کہا؟ رحمان کو یا شیطان کو؟ تمہاری مغرب قضا ہو جاتی ہے، عشاء قضا ہو جاتی ہے، جھوٹ بولتے ہو، حرام کماتے ہو، حرام دیکھتے ہو. سوچو جو گناہ کرنے والا یہ کس کو لبیک کہہ رہا ہے؟ افسوس یہ ہے کہ اگر پورے دن میں ہم اپنے اعمال لکھیں نا تو ایسا لگتا ہے دن میں کئی بار شیطان کو لبیک کہہ رہے ہیں، اللہ کو لبیک نہیں کہہ رہے. اللہ کو لبیک کہنے والا اس کی نماز کیسے جاتی ہے؟ وہ حرام کیسے کمائے گا؟ وہ جھوٹ کیسے بولے گا؟ وہ ظلم کیسے کرے گا؟ وہ ماں باپ کو کیسے ستائے گا؟ وہ شراب کیسے پیے گا؟ وہ جوا کیسے کھیلے گا؟ نہ کرو ایسا. اللہ کے ہو جاؤ، اللہ یہ ساری دنیا تمہاری کر دے گا. ابھی بھی لوگ کہتے ہیں یار بس یہ بیان بالکل صحیح ہو رہا ہے لیکن یار بس 5-7 سال ذرا کام کو ٹائم دے دوں، فیملی کو ٹائم دے دوں، ذرا عیاشی کر لوں، جوانی گزار لوں، پھر میں نے اللہ ہی کرنا ہے، میرا اور کام کیا ہے؟ وہ اللہ کے بندوں، شیطان یہی تو چاہتا ہے تم ابھی توبہ نہ کرو. کئی لوگ توبہ کے انتظار میں ہی دنیا سے چلے گئے. کیا جوانوں کی موت نہیں ہوتی؟ یاد رکھیے گا ان کے جو غلام ہو گئے، ان کے جو غلام ہو گئے، وقت کے امام ہو گئے، نام لیوا ان کے جو ہوئے، ان کے اونچے نام. تو ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ہم کس کے بندے ہیں، لبیک کس کو کہنی ہے، بات کس کی ماننی ہے. آج یہ ذہن بنا کر جاؤ کہ میں نے دل کی گہرائیوں سے روز اپنے رب کی بارگاہ میں لبیک کہنا ہے. ادھر مؤذن فجر کی اذان دے گا، ادھر میں نے لبیک کہہ کر مسجد میں حاضر ہو جانا ہے. ادھر ظہر کی اذان ہوگی، میں نے دل میں لبیک کہنا ہے، اے اللہ میں حاضر ہوں، نماز کے لیے حاضر ہونا ہے. آپ کے سامنے حرام روزی آ رہی ہے، آپ نے حرام روزی کو ٹھکرانا ہے اور رب کی بارگاہ میں کہنا ہے لبیک اللہم لبیک. مولا میں حرام نہیں کماؤں گا. حرام کام کرنے کو جی چاہے، کوئی دوست بلائے، شیطان برگلائے، نہیں لبیک کہہ چکا، اللہ کا بندہ ہوں، حرام کی طرف نہیں جاؤں گا. مت کرو میرے پیارے اسلامی بھائیوں سے. خوشی میں بھی رب کے ساتھ رب کی رحمت کو پکارتے رہو، عبادت کرتے رہو. اور اگر کوئی تکلیف اور کوئی آزمائش آ جائے پھر بھی ہم اللہ کا در چھوڑ کے کدھر جائیں گے؟ اس کریم کے سوا ہمارا کون ہے؟ وہ ناراض ہو گیا تو مارے جائیں گے. آؤ میرے پیارے اسلامی بھائی، سچی توبہ کریں، اللہ کی بارگاہ میں سر جھکا دو. وہ بڑا کریم ہے، وہ پچھلے گناہوں کو معاف فرما دے گا اگر بندہ صدق کے دل سے توبہ کر لے. ذکر کیجئے، درود پڑھیے اور زندگی سنتوں کے مطابق گزاریے. اس طرح کی جب زندگی گزاری نا تو پھر انشاءاللہ قبر میں بھی چین ہوگا، محشر میں بھی چین ہوگا، اور اللہ نے چاہا مکے مدینے کی حاضریاں اور وہاں جا کر بھی لبیک پڑھنا نصیب ہوگا. اللہ مجھے اور آپ کو اپنی اطاعت والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ مصافحہ کرو، یعنی ہاتھ ملاؤ، اس سے کینہ جاتا رہے گا، اور ہدیہ یعنی تحفہ بھیجو، آپس میں محبت ہوگی، دشمنی جاتی رہے گی. آج کے معاشرے میں کتنی محبت کی ضرورت ہے، اتنا فرسٹریشن بڑھ گیا ہے، آج آپس میں نفرتیں بڑھتی جا رہی ہیں. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، سلام کو عام کریں،
سلام میں بھی ہم نے کیٹیگرائز کر دیا ہے، جس کو جانتے ہیں اس کو سلام کرتے ہیں، رشتہ داروں کو سلام کریں گے، کاروباری لوگوں کو سلام کریں گے، جس مسلمان کو جانتے نہیں اسے سلام بھی لوگ نہیں کر رہے ہوتے۔ سلام بھی کریں، ہاتھ بھی ملائیں، اس سے انشاءاللہ محبت بڑھے گی۔ سلام کو عام کریں، آپ کے دل سے تکبر دور ہوگا، عاجزی اختیار ہوگی، اور تحفہ دیں تو انشاءاللہ محبت میں اضافہ ہوگا۔ نبی پاک کی سخاوت کا ذکر ہو رہا ہے، سنیے ایک بار کیا ہوا، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے عرب کے یعنی دیہات کے رہنے والے کچھ افراد نبی پاک کے پاس آئے، پیارے آقا نے ان میں سے بہت ساروں کو 100 اونٹ تحفتاً عطا فرما دی، ایک ایک کو 100 اونٹ عطا کر دیے۔ حضرت صفوان بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، ابھی وہ اسلام نہیں لائے تھے، وادی حنین کا واقعہ ہے، غزوہ حنین کا موقع ہے، کہتے ہیں نبی پاک سے بکریوں کا سوال کیا۔ حضرت صفوان نے 2 پہاڑوں کے درمیان پورا جنگل بھرا ہوا تھا بکریوں سے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ پورے کا پورا جو ریوڑ تھا نا حضرت صفوان کو عطا فرما دیا۔ اب یہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، اب یہ اپنی قوم کے پاس جا کر پتہ ہے کیا کہتے ہیں، اے میری قوم تم اسلام لے آؤ، اللہ پاک کی قسم محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایسی سخاوت فرماتے ہیں کہ محتاجی کا خوف ہی نہیں رہتا ہے، وہ اتنی عطا فرماتے ہیں کہ جھولیاں بھر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ پہلے کے لوگ ایک بڑی پیاری بات کرتے تھے، حاتم طائی بہت بڑا سخی گزرا، فرمایا اس نے گھر میں 8 دروازے رکھے تھے ہیں، اس کے گھر کے ہر دروازے پر لوگ آتے تھے، وہ ان کو عطا کرتا تھا، مال دیتا تھا، کھانا دیتا تھا۔ کہنے والوں نے کہا کہ اس کی سخاوت کا عالم یہ تھا کہ اگر کوئی 8 دروازوں سے باری باری آ جاتا تو حاتم طائی اس کو 8 دروازوں سے دیتا تھا، بڑا سخی تھا۔ سبحان اللہ۔ علماء عشق و محبت نے بڑا پیارا جواب دیا کہ حاتم طائی کے پاس 8 دروازوں سے آتے تھے، تب بھی جا کر لوگوں کی ضرورت پوری نہیں ہوتی تھی، جب بھی تو آتے تھے نا۔ میرے آقا کا دربار وہ ہے جو ایک بار چلا جائے، اور نبی پاک نگاہ رحمت فرما دیں تو اتنا عطا فرماتے ہیں، اتنا دیا کہ دامن میں ہمارے سمایا نہیں۔ سرکار دو عالم کی سخاوت کا عالم یہ ہے۔ علماء عشق و محبت کہتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اس ایک دن کی سخا، اس ایک دن کی عطا جو غزوہ حنین کے موقع میں نبی پاک نے فرمائی، فرمایا بادشاہوں کی عمر بھر کی سخاوت و بخشش سے زیادہ تھی۔ یہ ایسی اعلیٰ حضرت نہیں لکھا کہ قطرہ کسی نے مانگا تو دریا بہا دیے، یہ واقعات موجود ہیں کہ نبی پاک سے کچھ مانگا اور آقا نے پورا جنگل بکریوں سے بھرا ہوا عطا فرما دیا، ایک ایک عرابی کو 100 اونٹ عطا فرمائے۔ اللہ اکبر۔ ایک ایسا موقع تھا کہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بکریاں، جنگل میں بکریاں بھری ہوئی تھی اور نبی پاک عطا فرما رہے تھے، مانگنے والے ہجوم کرتے جا رہے تھے، نبی پاک اس ہجوم میں پیچھے ہٹتے جا رہے ہیں، تقسیم فرماتے جا رہے ہیں اور رش بڑھتا جا رہا ہے، پیارے آقا پیچھے ہوتے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ جب اموال تقسیم ہو گئے تو ایک عرابی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آئے اور مبارک چادر آپ کے بدن اقدس سے کھینچی، جس سے مبارک گردن اور کمر شریف پر نشان بن گیا۔ نبی پاک نے اس پر اتنا فرمایا، اے لوگو جلدی نہ کرو، واللہ تم مجھے کسی وقت بخیل نہ پاؤ گے۔ ہمیشہ نبی پاک کے در سے عطا ہی ملتی رہی۔ اللہ اکبر۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دل اقدس کتنا منور تھا۔ ایک خاتون نبی پاک کی بارگاہ میں آئی، حضرت سہل بن سعد کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک خاتون چادر لے کر آئیں، کہتے ہیں حضور میں نے اپنے ہاتھ سے بنی ہے اور آپ کے لیے لائی ہوں۔ اچھا، نبی پاک کو اس وقت چادر کی ضرورت بھی تھی، پیارے آقا نے وہ چادر لی اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب وہ چادر لی اور ہماری طرف نکلے، نبی پاک نے تہبند اس چادر کی باندھی ہوئی تھی، تو ایک صحابی نے کہا حضور بڑی پیاری چادر ہے، مجھے عطا فرما دو۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک اس مجلس سے اٹھ کر گئے، اب ظاہر تہبند پہنا ہوا تھا، تبدیل کیا، واپس آئے اور وہ چادر اسی صحابی کو عطا فرما دی۔ تو باقی صحابہ نے کہا کہ آپ کو معلوم تھا پیارے آقا کو چادر کی حاجت ہے، وہ خاتون اپنے ہاتھ سے بن کر لائی تھی، کتنی پیاری چادر تھی، آپ رہنے دیتے، مگر وہ صحابی بھی کمال کے تھے، وہ کیا کہتے ہیں، اور آپ کو پتہ بھی ہے، وہ صحابی سے کہا انہوں نے کہ پیارے آقا منع تو فرماتے نہیں ہیں، آپ نے کہنا تھا، انہوں نے دے ہی دینی تھی، لیکن آپ کو نہیں مانگنی چاہیے تھی۔ اللہ اکبر۔ وہ صحابی کہتے ہیں اللہ کی قسم میں نے صرف اس لیے یہ چادر کا سوال کیا کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو بطور تبرک میرا یہ کفن بن جائے۔ اور راوی لکھتے ہیں ایسا ہی ہوا، وہ صحابی جب انتقال ہوا نا تو وہی چادر جو نبی پاک نے ایک بار استعمال فرمائی تھی، ان صحابی رسول کا کفن بنا اور وہ قبر میں اسے ساتھ لے کر گئے۔ مالک کونین ہیں گو پاس کچھ رکھتے نہیں، مالک کونین ہیں
وہ پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھوں۔